بہت محبت تھی مفتی شفیع صاحب کو اپنے استاد اب شیخ مولانا شبلی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن اختلاف رائے ہوا تو ہوا۔ اختلاف مسئلہ نہیں ہے، ادب مسئلہ ہے، ادب نہ ہونا مسئلہ ہے، اختلاف رائے کا ادب نہ ہونا مسئلہ ہے۔ وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ لکھا اس نے، اگلے دن چلے گئے، فجر وہاں پڑھی۔ اب وہ امام صاحب جو تھے وہ تو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ان کو پتہ چلا تو خود اٹھ کے آئے ان کے پاس کہ فتویٰ لگانے سے پہلے مجھ سے بات تو کر لیتے آپ کہ اختلاف رائے ہوتا ہے اصولوں کی بیس کے اوپر۔ یہ جو جاہل لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ اور اپنی جہالت میں فتوے دے رہے ہیں۔ استاد سے ہو سکتا ہے اختلاف رائے؟ اعوذ باللہ، ایمان کا خطرہ ہے بھائی، سبحان اللہ۔ حنفی اسکول کے اندر دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو تین چوٹی کے مجتہد امام ہیں حنفی اسکول 40 میں سے، یہ سب سے بڑے تین ہیں۔ جو 40 کی شورا تھی اس میں یہ تین سب سے بڑے ہیں۔ کتنے معاملات کے اندر ان کا آپس میں، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں دونوں، امام ابو یوسف، امام محمد، بلکہ امام محمد جو ہیں وہ امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں، یعنی یہ امام ابو حنیفہ ہے، یہ امام ابو یوسف، یہ امام محمد ہے، یعنی تھرڈ لیول ہے۔ لیکن کتنی ہی معاملات ہیں جن میں ان تینوں کا اختلاف ہوا، بحثیں ہوئیں، ڈسکشنز ہوئیں، سب نے اپنے آرگیومنٹس پیش کیے، لیکن چونکہ دیانت تھی اور عقل تھی، چونکہ دیانت تھی اور عقل تھی، سب کے اپنے آرگیومنٹس تھے، کئی دفعہ کنونس ہو گئے ایک دوسرے سے، کئی دفعہ نہیں ہوئے، یہ فتویٰ بھی لکھ لیا گیا، یہ فتویٰ بھی لکھ لیا گیا، یہ فتویٰ بھی لکھ لیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ دیانت ہے، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ یہاں تو کسی نے نہیں کہا امام محمد کو کیا کر رہے ہو، امام حنیفہ کے خلاف جا رہے ہو، امام یوسف کا امام حنیفہ کے خلاف جا رہے ہو، امام محمد کو امام یوسف کے خلاف جا رہے ہو۔ نہیں، میرا یہ آرگومنٹ ہے بیسڈ آن پرنسپل، ایسی کیا بات ہے۔ لیکن کبھی آپ ان کو لڑائی ملتی ہے؟ آپ کو کوئی لڑائی نہیں ہے، محبت، پیار۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں مفتی بھی ہیں، ان کے شیخ بھی ہیں، ان کے شیخ تربیت بھی ہیں، جن سے انہوں نے اپنی تربیت کرائی، ان کی صحبت میں بیٹھے، اور بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، بہت ادب تھا، بہت احترام تھا۔ امام مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ کے اندر غالباً یہ لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک پورا باب ہے کہ استاد سے یا شیخ سے اختلاف کرنے کا ادب۔ اس کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک کسی مستفتی نے، فتویٰ پوچھنے والے نے ایک فتویٰ لکھا، پوچھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت نے فتوے کا جواب دیا، فتویٰ لکھا اور اس کو بھیجا، تو وہ شخص جو تھا اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات، وہ بھی شاید لگتا ہے ایسا ہے مجھے کہ وہ علم والا تھا، اس کو بنیادی علم تھا، تو اس کا شرح صدر نہیں ہوا اس کے اوپر۔ تو وہ مفتی شفیع صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا مفتی شفیع صاحب سے کہ یہ مجھے فتویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ غور و فکر کیا اور ان کو بھی وہ فتویٰ سمجھ میں نہیں آیا جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ انہوں نے اپنی تحقیق کی اور فتویٰ لکھا اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کو بھجوایا کہ حضرت میرا خیال ہے آئیے، اس شخص نے فتویٰ بھیجا میرے پاس، آپ کے پاس استفتاء بھیجا، فتویٰ پوچھا، آپ نے یہ جواب دیا، یہ میرے پاس آیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، میں نے تحقیق کی، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ نہیں، میرا یہ اس لیے میں نے یہ لکھا، میں کہا حضرت نہیں سمجھ میں آ رہی۔ بالآخر دونوں کی میٹنگ ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، دونوں اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، دونوں اپنی بات پہ جمے رہتے ہیں، اور یہ بات غالباً دنوں تک ہوتی ہے، دنوں تک ڈسکشن ہوتی ہے۔ فائنلی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی بات جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، تم اس پہ کم جمے رہو، میں اپنی بات جو میری سمجھ میں آ رہی ہے میں اس پہ جمے رہتا ہوں، دونوں بھیج دو اس مستفتی کے پاس جس نے فتویٰ پوچھا ہے، اور اس کو چھوڑ دو وہ جس کا فتویٰ لینا چاہتا ہے لے لے۔ اور گیس واٹ، اس نے، چونکہ اس کو تو پہلی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس نے مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کا فتویٰ لے لیا۔
لیکن استاد کا احترام اپنی جگہ، ادب اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ. بہت محبت تھی مفتی شفیع صاحب کو اپنے استاد اب شیخ مولانا شبلی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن اختلاف رائے ہوا تو ہوا. اختلاف مسئلہ نہیں ہے، ادب مسئلہ ہے، ادب نہ ہونا مسئلہ ہے، اختلاف رائے کا ادب نہ ہونا مسئلہ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا مسئلہ ہے. پلیز اس بات کو سمجھیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ بہت ساری ٹینشنز ختم ہو جائیں گی. کتنا ادب تھا سارے ان مذاہب کے ائمہ کے درمیان ایک دوسرے میں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کتنی محبت تھی ان کو، لیکن اختلاف تھا. کئی جگہوں پہ، ہر جگہ نہیں ہے، لیکن محبت تھی، ادب تھا، احترام تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کا کتنا ادب کرتے تھے، کتنا ادب کرتے تھے ان کا، لیکن اختلاف تھا کئی جگہوں پہ. تو ہم ہی کیوں لڑ رہے ہیں میرے بھائیوں اپنی جہالت میں؟ پلیز اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امت کو ایک دفعہ پھر ایک کرنے کی ضرورت ہے. آپس میں محبتیں ایک دفعہ پھر بانٹنے کی ضرورت ہے. واقعات بھرے پڑے. مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، بڑے بڑے شاگرد تھے ان کے، حضرت شیخ الہند صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے شاگرد تھے ان کے. تو ایک دفعہ یہ کچھ شاگرد ان کے بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ فلاں مسجد میں کوئی قاری صاحب، امام صاحب ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ قرات بہت اچھی کرتے ہیں قرآن کی، تو چلو کل فجر ان کے پاس پڑھتے ہیں. تو مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو شخص تمہیں پتہ ہے وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ لکھا. اس نے ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ تھا، اختلاف رائے تھا. کفر کا فتویٰ کس لیے لکھا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے، اور جس کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے وہ کافر ہے. تو نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے بات بھی ایسے کیسے کی کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ تو حضرت کے لیے کفر کا فتویٰ لکھتا ہے، شیخ کے لیے. حضرت نے سن لی بات، مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ نے بات سن لی. تو انہوں نے کیا کیا کہ خود ہی سے آ گئے جیسے کہ سنی نہیں بات. میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کل نماز فجر کی ان کے پیچھے نہ پڑھیں، وہ ان کی قرات سنا بڑی اچھی ہے، مشہور ہے. اب سارے شاگرد چپ، حضرت مولانا شیخ الہند صاحب بھی چپ. اگلے دن چلے گئے، فجر وہاں پڑھی. اب حضرت یہ تربیت بھی کر رہے ہیں، اصلاح بھی کر رہے ہیں کہ کیسے ایک عالم کے خلاف انہوں نے سخت الفاظ کہے. آل تو ہمارا اختلاف رائے ہے، لیکن ہے تو عالم، اور وہ بھی ایسے عالم نہیں وہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. اگلے دن فجر پڑھنے چلے گئے. یہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، اپنے مواعظ میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے بیان میں کی ہوئی ہے یہ باتیں، اس لیے میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، قاری محمد طیب صاحب کو. تو نماز پڑھی فجر کی. جب فجر کے بعد سلام کے بعد امام صاحب اٹھ کے بیٹھتے ہیں نا، اب یہ تو نئے نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے مصلیوں کو پتہ ہوتا ہے، خاص طور پہ فجر پہ تو گنے چنے لوگ آتے ہیں نا. فجر والے لوگ تو وہی ہوتے ہیں جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. باہر کے لوگ نارملی فجر پہ نہیں آتے، تو فجر پہ دیکھا یہ 4 5 6 7 لوگ جو ہیں یہ تو نئے لوگ ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں پوچھا گیا، بتایا گیا مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد آئے. اب وہ امام صاحب جو تھے وہ تو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ان کو پتہ چلا تو خود اٹھ کے آئے ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت معافی چاہتا ہوں، اب یہ بھی ان کی بڑائی ہے، میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے خلاف کفر کے فتوے لگاتا ہوں اور آپ میرے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے، تو آپ کی بڑائی ہے. پھر مولانا قاسم صاحب کا جواب سنیں. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے کہ آپ نے میرے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا. اس لیے ایمان کی نشانی ہے کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح محبت نہیں کرتا.
تو آپ کے ایمان کی نشانی ہے کہ آپ نے اس بیس پہ میرے لیے یہ فتویٰ لگایا. لیکن ایک شکایت ہے چھوٹی سی کہ فتویٰ لگانے سے پہلے مجھ سے بات تو کر لیتے آپ کہ میں کہتا کیا ہوں, جو آپ کا ایک گمان ہے میرے بارے میں, تو آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے ایک دفعہ. تو نے کہا میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر, معاملہ سب ختم ہو گیا. لیکن کیسے تربیت کی اپنے شاگردوں کی کہ تم ایک اختلاف رائے کی بیس کے اوپر تم اتنے سخت الفاظ کہہ رہے ہو ایک عالم کے خلاف. یہ تربیت کا انداز تھا ان کی, عملی انداز. یہ ہمارے بڑوں کی طبیعت ہے, یہ ہمارے بڑوں کی, ہمارے بزرگوں کی, صحابہ سے شروع ہوتے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے بڑے سلف صالحین ہیں, نیک اسلاف گزرے ہیں جن کو دین کی صحیح اور گہری سمجھ ہے, ان سب کا یہ مزاج ہے. آج ہمیں کیا ہو گیا, کیوں اتنی ٹینشن سے؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتی. ٹالرنس ختم ہی ہوگی, کوئی ٹالرنس نہیں ہے, کوئی اختلاف رائے کو قبول کرنے کا کوئی نہیں ہے. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ اختلاف رائے ہوتا ہے اصولوں کی بیس کے اوپر. یہ جو جاہل لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ اور اپنی جہالت میں فتوے دے رہے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جنہوں نے کبھی کچھ الف بے نہیں پڑھی دین کی صحیح طریقے سے, ایک فارمل طریقے سے, جن کو عربی زبان نہیں آتی, آنیسٹلی ان کو عربی زبان نہیں آتی ہے. جب انسان کو عربی زبان ہی نہ آئے اس کے بعد دوسری بات کیا رہ جاتی؟ کئی اردو کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کا آپ انگریزی میں ترجمہ نہیں کر سکتے, عربی سے انگریزی میں ترجمہ نہیں کر سکتے یا اردو میں نہیں کر سکتے اس طرح سے جیسے کرنا چاہیے. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ, ترجمہ کریں عربی والے, حب الدنیا رأس کل خطیئۃ, کرے نا. دو لوگ کہہ رہے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے, اور ایک کہہ رہے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کا سر ہے. یہ کون سی اردو ہے میرے بھائی؟ ہاں, اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں ہو سکتی. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں. ایسا ہوتا ہے کوئی اردو کا جملہ ہوتا ہے دنیا کی محبت ہر برائی کا سر ہے, ہوتا ہے کوئی جملہ ہے اردو کا, تو اس کا مطلب یہ غلط ترجمہ ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ تباہی پھیر دے گا کہ نہیں پھیر دے گا. انہوں نے کہا یہ ورڈ ٹو ورڈ رأس کل ہر برائی کا سر ہے, لیکن کوئی بھی ایسا اردو میں ترجمہ نہیں کرے گا کیونکہ ایسا اردو میں بات ہی نہیں ہوتی ہے. اردو میں بات ہوتی ہے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے, روٹ ہے. انگریزی میں بھی روٹ کہتے ہیں, لو آف دا ورلڈ از دا روٹ آف ایوری سن اور ایوری رانگ, ہے نا, از دا روٹ کاز آف ایوری رانگ. وہاں پہ بھی ہیڈ نہیں کہیں گے. یہ تو آپ کو عربی زبان سمجھنا, اس کلچر کو سمجھنا, کس لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں. اکثر تو مسائل یہیں سے شروع ہوتے ہیں, اور کسی کو عربی زبان ہی نہ آتی ہو شروع سے, وہ کیا فتوے دے گا بیچارہ, وہ کیا دین سکھائے گا بیچارہ. کیونکہ قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے, حدیث تو عربی میں آئی ہے. جب قرآن اور حدیث عربی میں آئی ہے اور کسی کو عربی نہ آتی ہو, یہیں پہ فل سٹاپ ہے, دیٹس اٹ. میں نے کوئی بات ہی نہیں سننی اس کے بعد. لیکن ایسا ہو رہا ہے بدقسمتی سے. پلیز, میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ اس اصولوں پہ کمپرومائز نہیں ہے, لیکن جب اصولوں کی بیس کے اوپر اختلاف رائے ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر بہت روم ہے, بہت وسعت ہے. محبتیں کریں ایک دوسرے سے, خدا کے واسطے ایک دوسرے سے پیار کریں, سمجھیں, علم سیکھیں.